چاہے وہ تخلیق کائنات کا معاملہ ہو، چاہے اللہ رحم کرے کوئی بندہ اگر بدی بدکاری کے بارے میں بھی سوچتا رہتا ہے نا کہ میں نے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے اور بندوں کو میں نے شکار کرنا ہے، قابو کرنا ہے. یہ گلوکار، اداکار، فنکار، ان لوگوں نے کیا کیا، یہ جو سیٹ اپ کھڑا کیا. تو بدی بدکاری میں بھی اگر بندہ سوچ و فکر کرتا رہے تو وہ کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچ ہی جاتا ہے. تو واللہ تبارک و تعالی عالم. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ بندہ یہ جو ہے نا التفکیر عبادہ والتفکیر فریضہ اسلامیہ بل التفکیر افضل عبادات الصالحین. اللہ کے جو نیک بندے جتنے ہوئے نا چوٹی کے، ان کی سب سے جو بڑی عبادت ہوتی تھی نا وہ غور و فکر ہوتا تھا. ان کی عبادت میں بہت غور و فکر ہوتا تھا. تو اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ ملکی لیول دیکھ لیں کہ کیسے گاجر مولی کی طرح فلسطین میں مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا، اور امت مسلمہ کے حالات آپ کے سامنے. کل میں کلپ سن رہا تھا، ایک خاتون وہ رو رہی تھی، اس کا چہرہ بڑا زخمی تھا اور اس نے ایک عربی میں بولا واللہ کلیجہ پھٹ گیا. وہ عورت کہہ رہی تھی این انتم یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم کہاں ہو، کہاں سو گئے ہو. تو ہمیں عالمی لیول پہ بھی غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، اپنا ویو اپنی رائے دیتے رہنا چاہیے، لیکن کم از کم جو معاملات ہماری دسترس میں ہیں ان کے معاملے میں تو ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے. تو اس وقت جو عبادات میں کھوکھلا پن ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ جس بندے کی طبیعت میں غور و فکر نہیں نہ ہوتا اس کی عبادت کھوکھلی ہوتی ہے، اخلاق بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ یقین بڑھانا چاہے، ایمان بڑھانا چاہے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہے تو وہ لازمی غور و فکر کیا کرے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی السلام کو نصیحت کرو. فرمایا اذکر موتک فی صلاتک، نماز کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی غور و فکر کیا کرو کہ تو نے قبر میں چلے جانا ہے. قرآن پاک بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. کہیں فرمایا لقوم یتفکرون، کہ یہ سارے خیر کے خزانے، معرفت کے خزانے، سکون کے خزانے، ایمان کی لذت کے خزانے انہی کو نصیب ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ جو ہے نا جلدی والا ذہن، آئی چلائی والا ذہن، رکنا نہ، غور نہ کرنا، اس سے بڑی خرابیاں آتی ہیں. اللہ کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی اللہ کے بارے میں غور ہی نہیں کیا. مثال کے طور پہ میں 1 منٹ آپ سے بات کرتا ہوں، مجھے بتائیں اگر بندہ اس بات پر غور کرے کہ میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے جوانی دی ہے، مجھے صحت دی ہے، کیا ہے جو میرے پاس ہونا چاہیے اور میرے اللہ نے مجھے نہیں دیا، پھر میں کس منہ سے اللہ کی بغاوت کرتا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں پر اگر بندہ غور کر لے تو کبھی بھی وہ سنت سے منہ نہیں پھیر سکتا. راتوں کو امت کے لیے روتے تھے، استغفار کرتے تھے، دندان شہید کروائے. کون سا صدمہ ہے جو رسول پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے نہیں اٹھایا. اور واللہ میں غالباً بخاری کی روایت پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی محبت پر بھی. آپ نے فرمایا صحابہ میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا، یہ بڑی قابل توجہ دی. اور اگلا ٹکڑا دیکھیں کیسا ہے. آپ نے فرمایا میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا، آتے آتے کہیں دیر نہ کر دینا. ولا تسودوا وجہی، اور کل قیامت والے دن تمہاری وجہ سے مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. یہ میرا خوف کہہ لیں مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ ولا تسودوا وجہی کا میں اردو میں صحیح ترجمہ کروں. آپ نے میں کہیں تمہاری وجہ سے میرا چہرہ قیامت والے دن مرجھا نہ جائے، سیاہ نہ ہو جائے تمہاری وجہ سے. تو جو اتنا غمخوار پیغمبر ہے، جو اتنا مہربان اللہ ہے، اگر بندہ غور و فکر کرے تو اس کی بغاوت کر سکتا ہے. پھر میں کہتا ہوں بندے کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر ابھی میں مر گیا تو میں پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہوں. آپ کے فیصلہ آباد میں درجنوں لوگ ایسے مر گئے ہیں جو سود چھوڑ کے گئے، جو رشوت چھوڑ کے گئے، جو گھروں میں گاڑیاں چھوڑ کے گئے، جو گھروں میں VCR ٹی وی چھوڑ کے گئے. مجھے آپ بتائیں کیا کما گئے ہیں؟ لعنت دنیا اور آخرت کی. یہ ایک سوال اپنے کو ہمہ وقت کرتے رہے کہ آج مر گیا تو پیچھے میں نے کیا چھوڑا ہے اور ساتھ میں کیا لے کر جا رہا ہوں. اور یقین کریں ہم رمضان مبارک میں سارا قرآن سنتے ہیں لیکن جیسے تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آتی.
جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے دب جاتے اور ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتے۔ لیکن دیکھ لیں انسان کی چھاتی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، پورے کا پورا قرآن سنتا ہے، جھوٹ نہیں چھوڑتا، سود نہیں چھوڑتا، ظلم نہیں چھوڑتا، بغیرتی فحاشی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن اگر میں پہاڑوں پہ نازل کر دیتا پھٹ جاتے پہاڑ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس وقت امت مسلمہ کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، ملک کی سیاست بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے کیسے نکلتے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اگر غور و فکر کرو تو آپ کے پتہ سب سے بڑے مجرم کون ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید کوئی یوٹیوب پر بھی سن لیں۔ اس وقت پاکستان کے، ملک پاکستان کے، ہم پاکستانیوں مسلمانوں کے سب سے بڑے مجرم ہیں یہ گلوکار، اداکار، فنکار، ڈانسر، پروڈیوسر حضرات۔ ان لوگوں نے آپ کی جوان بچیوں کا جو ستیہ ناش کر دیا، اور آپ کے جوان بچوں کو جیسے انہوں نے جگت باز اور بغیرت اور بے حیا بنا دیا ہے، اسلامی لائبریری سے توڑ دیا ہے، مدرسے اور مسجد اور مولوی کے خلاف کر دیا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی قسم ان کی چھوٹی سے چھوٹی سزا یہ ہے کہ ان بدبختوں کو یا تو فی الفور توبہ کروائی جائے، یا کم از کم ان کو سلاخوں کے پیچھے بند کیا جائے۔ یہ 5، 10، 15 سال میں یہ تھیٹروں والوں نے آپ کی نسل کا جو نقصان کر دیا نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ فیصل صاحب، میں 8 سال کے بچے کو دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم اپنے بزرگ کو جگتے مارتا ہے، گندی جگتے مارتا ہے اپنے باپ کو۔ تو میں مختصر اصل میں کسی تیاری میں نہیں بیٹھا ہوا، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تراویح بھی پڑھو، تراویح بھی پڑھاؤ، سجدے بھی کرو، تسبیح بھی پھیرو، لیکن تھوڑا سا غور و فکر کرو کہ معاشرے میں بہتری کیسی آ سکتی ہے، میری وجہ سے اللہ کے دین کو عزت کیسے مل سکتی ہے۔ بس یہ غور و فکر کرو کہ میرے پیسے سے، میری جوانی سے، میری چودر سے، میری بہادری سے اللہ کے گھر کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، نوجوان نسل کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، دیندار بندے کو کیا خیر مل سکتی ہے میری وجہ سے۔ غور و فکر یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ میں صرف آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں، آپ نے ذرا ان حدیثوں پہ غور کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم لائبریری کا افتتاح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة فقال قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة فقال أين تذهبون۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بندے کو موت آتی ہے اور اس کی میت لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر وہ بندہ نیک ہو، نمازی ہو، حلال کھانے والا ہو، تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی آگے لے کر جاؤ، مجھے جلدی آگے لے کر جاؤ۔ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر وہ بدماش ہو، حرام خور ہو، فحاشی پسند ہو، بغیرت بے حیا ہو، تو فرمایا پھر وہ کہتا ہے اَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور ظالمو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ یہ میں نے بھی کہنا ہے، یہ آپ نے بھی کہنا ہے، یہ مجھے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے قدمونی قدمونی کہنا ہے یا میں نے یہ کہنا ہے کہ اینا تذہبون، کہاں لے کے جا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی آواز تم سن لو نا تو تمہاری راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، غشی کھا کر زمین پہ گر جاؤ۔ بھائی یہ ساری باتیں سچی ہیں، یہ بخاری شریف غالباً پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ایک حدیث پر اگر بندہ غور کر لینا تو اس کی بد اخلاقی اور بد عمالی کی ساری سلوٹیں ختم ہو جائیں۔ آپ کو کہ میں اور حدیث سناتا ہوں۔ فرمایا اذا مات احدکم ارد علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی وان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار۔ جب تم میں سے کوئی بندہ مر جاتا ہے نا، مت سمجھو کہ ہم اس کو ٹوئے میں رکھ آئے ہیں، قبر میں رکھ آئے ہیں۔ فرمایا جب اس کو قبر میں رکھ کے آ جاتے ہو تو ہر بندے پر اس کا جنت کا ٹھکانہ صبح بھی پیش کیا جاتا ہے، شام بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ شریف آدمی ہو، با کردار ہو، با اخلاق ہو، نمازی ہو،
تو فرمایا جو جنت اس کو ملے گی وہ جنت صبح بھی اس پر قبر پہ پیش کی جاتی ہے، شام کو بھی پیش کی جاتی ہے. اور فرمایا اگر حرام خور ہو، ظالم ہو، فحاشی پسند ہو، بے نماز مشرک بے دین ہو، تو فرمایا اس کا جو جہنم میں ٹھکانہ ہوتا ہے نا آگ کا، وہ صبح بھی اس پر پیش کیا جاتا ہے، شام کو بھی پیش کیا جاتا ہے. مجھے آپ بتائیں کیا یہ 2 حدیثیں سن لینے کے بعد بھی کوئی بندہ غفلت سے زندگی گزار سکتا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، سارے کا سارا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ تالے پڑ گئے ہیں تمہارے دلوں پر. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ کہتے ہیں یہ محفل حسن قرات کرانے کے لیے تو میں نے قرآن ہی نازل کیا کہ کانوں میں انگلی دے لو اور لال پیلے ہو جاؤ، اس لیے تو میں نے قرآن نہیں اتارا. قرآن تو میں نے اس لیے اتارا ہے کہ اس کے معنوں پہ غور کرو، غور و فکر کرو کہ مجھے قرآن کیا کہتا ہے، میں کیا کرتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کتنا میں نے عمل کر لیا ہے، کتنا میرا عمل باقی ہے، کہاں میں کھڑا ہوں، کتنی میری عمر ہے، کتنا وقت میرے پاس رہ گیا ہے. ٹھیک ہے قرآن کو آپ حسن سے بھی پڑھیں، خوبصورتی سے بھی پڑھیں، لیکن یہ اصل مقصد نہیں قرآن کے نزول کا. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر میں یہ سمجھتا ہوں نا، میں آپ کو ذرا کھل کے بتا دیتا ہوں کہ میں کسی غیر ملک سے قراء کو بلا کے اپنے گھر میں محفل قرات کروا لوں، توجہ سے سنیں، یا آپ کروا لیں اور میں سن لوں، آپ سنا لیں، اور ہم نے قرآن کی خدمت کا حق ادا کر دیا، اللہ کی قسم اس سے بڑا دھوکہ ہی کوئی نہیں. آپ کو پتا ہے قرآن شریف کا سب سے بہترین قاری کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پاک کا سب سے بہترین قاری وہ ہے جب وہ قرآن شریف پڑھتا ہے تو یخش اللہ، اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. فرمایا بیوقوف ہے، اللہ کہتا ہے وہ بندہ بیوقوف ہے جو میرے قرآن پہ غور نہیں کرتا. یہ کل جمعرات کا دن تھا، کل میں نے قرآن پر غور کیا، اگر میں نے نہیں کیا تو بیوقوفی میں دن گزار دیا ہے. بدھ کا دن جو گزرا ہے میں نے کسی قرآن کی ایک آیت پہ غور کیا ہے، اگر نہیں کیا تو قرآن کہتا ہے بیوقوفی میں دن گزار دیا. فرمایا عقل مند بندہ وہ ہے جو قرآن پہ غور کرتا ہے، تخلیقی کائنات پہ غور کرتا ہے، اپنے انجام پہ غور کرتا ہے. یہ عقل مند انسان ہے، پیسے روپے والا عقل مند نہیں ہے. کوئی کہے میرے پاس اتنے پلاٹ ہیں، کوئی کہے میرے پاس اتنی پیلیاں ہیں، کوئی کہے میرے پاس اتنے کارخانے ہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ساری باتیں میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری مسجد کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، انتظامیہ کا بہت بڑا احسان ہے. حضرت شیخ قاری عبد المنان زاہد صاحب، دعا کریں اللہ پاک ان کو صحت، ایمان اور توفیق والی لمبی زندگی عطا فرمائے. حضرت قاری صاحب کی سرپرستی میں انتظامیہ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، الحمدللہ ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. ہماری مسجد میں آج سے باضابطہ طور پہ لائبریری کا افتتاح ہو رہا ہے، جو عصر سے لے کے تو مغرب تک باضابطہ اوپن رہے گی. آپ ذرا 10 منٹ کے لیے لائبریری میں بیٹھیں، کوئی تفسیر پڑھیں، کوئی حدیث پڑھیں، کوئی سیرت پڑھیں، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں. یہ تو باضابطہ ٹائمنگ ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی بھائی کوئی تفسیر کی کتاب، کوئی حدیث کی کتاب گھر میں لے کر جانا چاہے تو 2 3 4 دن کے لیے وہ گھر میں بھی لے جا سکتا ہے. اور اگر آپ میں سے کچھ سنجیدہ بھائی یہ سمجھتے ہیں شیخ صاحب ہم بعد العشاء یا بعد المغرب آتے ہیں، ہمیں 10 منٹ لائبریری میں ملنے چاہیے، تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی موقع دیں گے. تو میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، یہ جو یہاں پر لائبریری بنی ہے نا، یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. ورنہ میں نے صحیح حدیثوں میں پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں نا، وہ ایک ایک حدیث کی خاطر 2 مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں نے صحیح سنتوں کے ساتھ پڑھا ہے کہ صرف ایک حدیث کے لیے مدینے سے شام کا سفر کیا اور مدینے سے مصر کا سفر کیا. تو آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ عصر سے لے کے مغرب تک وقت نکالیں. اگر گھر بچے آ جاتے ہیں 10 منٹ ان کو یہاں پر بٹھائیں. اور آخر میں نے آپ کو یہی کہنا ہے کہ یار کچھ غور و فکر کر کے نا
کوئی نتیجہ اپنی اولاد کو دے کر جائیں. فکری طور پہ اپنے بچوں کو غلام بنا کے جانا, معاش کا غلام بنا کے جانا, جے کماؤ گے نہیں تے کھاؤ گے کتنے, ہمہ وقت پیٹ جیب پیسہ روپیہ, وہ بربادی ہے. اس وقت مار کا بڑا گرم ہے باطل کے ساتھ, شیطان کے ساتھ. اللہ کی قسم اپنے جوان بچے بھتیجے بھانجے کھڑے کرو اللہ کے دین کے لیے. میں نے 20-25 سال جتنا دین پڑھایا, 20-25 ممالک میں جتنا میں پھرا ہوں, آج میں آپ کو اپنی پوری زندگی کے غور و فکر کا ایک خلاصہ بتا دیتا ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو اللہ کی عزت کی قسم سب سے بڑا عظیم انسان وہ ہے جو خود بھی باعمل ہے اور دین کی بات کرتا ہے, اور اس کے بچے بھی باعمل ہیں اور وہ دین کی بات کرتے ہیں. دین کی بات کرنے کے لیے جامعہ سلفیہ جانا کوئی ضروری نہیں, تعلیمات اسلامیہ جانا کوئی ضروری نہیں, دارالقرآن جانا کوئی ضروری نہیں. وہاں لائبریری میں 10 منٹ بیٹھو, ایک حدیث پڑھ لو ریاض الصالحین سے, مشکات المصابیح سے, ٹھیک ہے, تو اگلے دن وہ بیان کر دو. انشاءاللہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو علماء سے اٹھائے گا, اور اس کی عمر کی بھی کوئی قید نہیں. میں نے حاجی صاحب قرات کے ایک بہت بڑے امام ہیں, امام علی بن حمزہ الکسائی رحمہ اللہ, ان کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ 40 سال تک وہ بکریاں چرواتے تھے. اچھا, ایک دن وہ بکریاں چروا رہے تھے تو ایک جگہ سے گزرے تو ایک ماں اپنے بچے کو کہہ رہی تھی, انسان بن لے اور منزل یاد کر لے اور پڑھ لکھ لے, ورنہ تیری بھی زندگی اسی طرح ہی برباد ہو جائے گی جس طرح اس بکریوں کے چرواہے کی زندگی برباد ہے. حضرت علی حمزہ کسائی آدھے نے میرے تے سینے تے پھر سٹ لگی, میں تے آکھیا وہ تو زندگی اتنی برباد کر لی. کہتے ہیں پھر 40 سال کی عمر میں نے قرات, علم القراءات کو پڑھنا شروع کیا, قرآن سیکھنا شروع کیا, لغت عربی زبان میں نے 40 سال کی عمر میں نے پڑھنا شروع کی. اور اگر آپ کو یہ ان کی سیرت پسند آ جائے نا, پھر آپ نے سب نے بول کر محبت سے سبحان اللہ کہنی ہے. پہلے اگلا جملہ مجھ سے سننا, جب 70 سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے تھے نا, تو اللہ کی قسم یہ قرات کے بھی سب سے بڑے امام تھے اور عربی زبان کے بھی سب سے بڑے امام تھے. کنی عمر ہے تھوڑی؟ 45 سال ہے. آجو لائبریری نہیں آ سکتے, لے جو 2 کتاباں اتھو. اور یار یہ کتنا نام سنتے ہو, صححہ الالبانی, حسنہ الالبانی. بھئی اس حدیث کو امام البانی نے صحیح کہا, اس حدیث کو امام البانی نے حسن کہا. امام البانی جہاں گئے ہیں دمشق, میں وہاں ان کی لائبریری میں گیا ہوں, فلسطین جامعہ ان کے پاس گیا ہوں. یقین کریں میں ان کے تلامذہ سے ملا ہوں, میں حیران ہو گیا. انہوں نے مجھے بتایا شیخ صاحب امام البانی رحمہ اللہ 32 سال کی عمر ہو چکی تھی تو گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے, گھڑی ساز تھے. 32 سال کی عمر میں انہوں نے دین پڑھنا شروع کیا ہے, اور جب ان کا جنازہ اٹھا تھا تو ان کو لقب پتہ کیا ملا تھا؟ امیر المومنین فی الحدیث. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ 55 سال کے اور 60 سال کے ہو گیا پڑھنا حرام ہو گیا؟ یہی تو پڑھنے کی عمر ہے. اور آپ مولانا سے فتویٰ لے سکتے ہیں. میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں, فتویٰ شیخ صاحب دیں گے. نفلی عبادت سے یہ پڑھنا پڑھانا یہ 1000 درجہ زیادہ بہتر عبادت ہے. ایک بندہ صرف نفل پہ نفل پڑھتا جا رہا ہے, اور ایک بندہ اللہ کا دین پڑھتا ہے, اس پہ غور و فکر کرتا ہے, پھر وہ آگے بیان کرتا ہے. اس کے درجے کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ کرنی, یہ بھی میں نے خلاصہ نکالا ہے اپنی زندگی میں واللہ پڑھ لکھ کر تجربہ کر کے, کہ جس بندے کی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہے نا, اس بندے کو اللہ دنیا کی بھی عزت دیتا ہے اور آخرت کی بھی عزت دیتا ہے. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, کبھی جگت باز غیر سنجیدہ بندہ اپنا دوست نہیں بنانا, ورنہ آپ کا ستیہ ناش کر دے گا. شیخ صاحب میں بڑے بڑے جاہل نوجوانوں کو دیکھا ہے, جاہل نوجوانوں کو دیکھا ہے, ان کی دوستی شریف جوانوں کے ساتھ ہوئی ہے. تو وہ جاہل گھرانے کا بچہ تھا, وہ بچہ بھی تہجد گزار بن گیا, اور اس بچے کی وجہ سے سارے گھرانے نے عقیدہ توحید و سنت قبول کر لیا. اور میں ایسے ایسے دیندار گھرانوں کو جانتا ہوں, مولوی صاحب کے بچے ہیں, حاجی صاحب کے بچے ہیں, 24 گھنٹے وہ بیچارے مسجدوں میں گزارنے والے لوگ ہیں, لیکن یقین کریں ان کے بچوں کی دوستی آوارہ لوگوں سے ہوئی, ان کی بیٹیوں کی دوستی آوارہ سہیلیوں سے ہوئی, ساری نسل کا بیڑا غرق ہو گیا. تو میرے پیارے بھائیوں دیکھیں, ہمارے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. کتنے ہمارے پیارے نمازی یہاں سے چلے گئے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو ذمہ داری ہم پر آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں مل جل کر یہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ سوچا کرے میرا نام انتظامیہ میں نہیں ہے، نہیں، آپ سارے مسجد کے خادم ہیں۔ ادھر دیکھیں، ہم نوکر ہیں اللہ کے گھر کے، اللہ کے گھر کی نوکری یہ وزارت ہے۔ آپ آئیں، صفائی کریں، آپ آئیں، وقت پہ بیٹھیں، لائبریری، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، ساری برکتیں یہاں ہیں، یہاں سے رستے جنت الفردوس کو جاتے ہیں۔ اور غور و فکر کریں، یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ پڑھیں، کئی لوگ پڑھتے ہیں ڈگری لینے کے لیے، کوئی فائدہ نہیں، بس اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یہ میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ نے کیا کہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے، اتنی سی بات ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر کسی بندے نے بخاری شریف کی اس حدیث پر غور کیا ہو تو مجھے بتائیں، وہ بہن کا حق مار سکتا ہے، وہ فراڈ کر سکتا ہے، وہ حرام کھا سکتا ہے، وہ رشوت کھا سکتا ہے، وہ سود کھا سکتا ہے؟ جس نے اس حدیث پر غور کیا ہو، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، اس نے بکری چوری کی ہوگی، بکری اس کے کندھوں پہ ہوگی، وہ چیخ رہی ہوگی۔ کسی نے اونٹ اٹھایا ہوگا، قیامت والے دن پوری خلق کے سامنے اونٹ اس کے کندھوں پہ ہوگا اور وہ چیخ رہا ہوگا۔ گائے اٹھائی ہوگی، گائے اس کے کندھوں پر ہوگی اور وہ چیخ رہے، ساری خدائی کے سامنے وہ بندہ ذلیل ہو رہا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ بندہ مجھے کہے گا اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، اللہ کے رسول میری کچھ مدد کرو، پیڑا پاس گیا جے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں پھر انہوں قیامت والے دن کہاں گا، نہ بچیا نہ، ہن میں تیری نہیں مدد کر سکتا، دنیا تے ساریاں چیزاں تینوں میں کھول کھول کے دس کے آیا کہ آ شے حلالی تے آ شے حرام ہی، ادوں تو اکھاں بند رکھیاں تے ادوں تو اپنا بیڑا غرق کیتا ہے۔ اے جڑا نتیجہ بولیا نا تیریاں غفلتاں دی بنیاد تے بولیا، ہن میں نہیں تیرے کام آ سکتا۔ مجھے بتائیں، جس بندے کے اندر یہ حدیث اتری ہو وہ حرام کو منہ مار سکتا ہے؟ اور یہ جو میں نے آخر شروع میں آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سنیں، پھر انشاءاللہ آپ کو لائبریری وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ سورہ ملک ہے، 29واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، صرف ترجمہ سن لیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ یہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے نا، ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ لوگ جہنم میں کیوں آئے ہو؟ کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، کسی مولوی نے، کسی نبی نے، کسی اچھے بندے نے کوئی اچھائی والی بات نہیں بتائی تھی۔ وہ کہیں گے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے جی سمجھانے والے بھی آئے تھے، بتانے والے بھی آئے تھے، پر پرابلم یہ تھا، توجہ کرنا، کہ ہم نے سنا کر کبھی غور و فکر نہیں کیا تھا۔ وہ تسی تے اللہ دا شکر ادا کرو کہ درس ہوندا تے بہ جاندے ہو، تے کئی تے انہیں بیزی نے، انہوں نے دین دی ایک گل سنن دی بھی توفیق نہیں۔ اللہ دی قسم، رب دا شکر ادا کرو کہ تسی بہ جاندے ہو، اب غصہ نہ کرے ہو۔ چلو ویسے ایک بات کرتا ہوں، یہ جو فوراً بھاگ جاتے ہیں فجر کے وقت یا درس کے وقت یا محفل قرات کے، بتائیں اللہ معاف کرے گھر میں آگ لگی ہوتی ہے جو انہیں بچانی ہوتی ہے، بس وہ ایک واٹس اپ ہے، وہ ایک فیس بک ہے، وہ ایک شیطانی بک ہے جس کے بغیر گزارا نہیں۔ بھئی ہم نے رات کی طریقیوں میں انگریز کی بک نہیں کھولنی، ہم نے اللہ کی بک کھولنی ہے۔ میں نے صبح بھی درس میں آپ کو کہا، اس سے بڑی محرومی تھوڑی ہے کہ مجھے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا اور میں 45 سال کا ہو گیا ہوں۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں کتنی صورتیں ہیں؟ 37۔ کم از کم کوشش کریں 37 صورتوں کا ترجمہ لکھ لیں۔ تو یہاں تفسیر کی کتابیں بھی ہیں، حدیث کی کتابیں بھی ہیں، بیٹا بیٹھ جاؤ، فقہ کی کتابیں بھی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی یہاں کتابیں لا کے رکھنا چاہے، کیونکہ صاحب اجازت ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھائی اپنی حلال کمائی میں سے لائبریری میں کچھ رکھنا چاہے، اہلا و سہلا مرحبا، اس کو آپ آباد کریں۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ کہیں گے بس ہم نے غور و فکر نہیں کیا تھا۔ غور و فکر کرو، کسی نتیجے پہ پہنچو۔ اور جو لوگ جنتوں میں جائیں گے ان کا جواب ہی سن لیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غور و فکر کر کے دل میں محبت بری ہماری خشیت پیدا کرتے تھے نا، ڈر پیدا کر لیتے تھے، ہم کل قیامت والے دن ان کو مغفرت بھی عطا کریں گے اور ہم ان کو اجر کبیر بھی عطا کریں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس وقت نماز کے ساتھ ساتھ، روزے کے ساتھ ساتھ، صدقے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کریں کہ میری جوان بچی کدھر جا رہی ہے، دین کتنا اس نے پڑھا ہے، صبح کے اذکار پڑھتی ہے، میری طرف دیکھیں،
شام کے اذکار پڑھتی ہے میری جوان بچی؟ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 15 ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? 12 ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪੜ ਗਿਆ ਤੇ 12 ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ? तो मेरे प्यारे भाइयों, ये लम्हा फ़िक्री है। आपसे मैंने ये बातें इसलिए की है, मैंने ये पहली दफ़ा ऐसी गुफ्तगू की है, और आपसे मैंने इसलिए की है कि आप बड़े संजीदा लोग हैं, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा हुआ है। तो इन चीज़ों पे गौर करें, बेदार हो जाएं, अपने बच्चों को दीन के लिए वक़फ़ करें। ये लाइब्रेरी है, इस सिलसिले को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जिन भाइयों ने ये कोशिश की है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको दीन और दुनिया आखिरत की सब भलाइयाँ नसीब फरमाए। तो असर से मगरब तक का ये बाज़ाब्ता टाइम है। अगर आप किताब कोई लेना चाहें तो आप घर में ले जा भी सकते हैं, आप किताबों का वहाँ तोहफ़ा देना चाहें वो दे भी सकते हैं। आप में से अगर कोई संजीदा बुज़ुर्ग भाई कहे कि फजर के बाद मैं 10 मिनट बैठ सकता हूँ या इशा के बाद कोई 10 मिनट बैठ सकता हूँ, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम उसको भी मोस्ट वेलकम कहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें, थोड़ी सी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला हमें कुछ अपने दीन के लिए कर लेने की तौफीक अता फरमा। मैं वैसे आपको सच्ची बात अपनी बता देता हूँ गज़ा फ़लस्तीन के लिए दुआ करें। ये जब से फ़लस्तीन में बच्चों के साथ जो हुआ है ना, अल्लाह की कसम है जीने को दिल ही नहीं करता। ये बेगैरती वाली ज़िंदगी लगती है। जवान साड़ियाँ तियाँ थे, जवान बच्चे उन्होंने गाजर मूली की तरह कट के रख देते। वल्लाह बड़ा ऊपर सा लग रहा है ये जीना। वो शेख साहब, एक शेख फ़लस्तीनी वकान यख्तुबु व यक़ूल, जुमा पढ़ा रहे सन, जुमा पढ़ाते पढ़ाते पता की आंदे ने मेरी आध घंटे की गुफ्तगू आप पर क्या असर करेगी? इतने हज़ार बच्चे शहीद हो गए, लाखों जख्मी हो गए, लाखों दर बदर हो गए, आप पर कोई असर नहीं हुआ। मेरी आध घंटे की तकरीर क्या करेगी? वे लोग कितना नेर मारिया यहूदी ने। ਅਸੀਂ बस एक दूजे ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ, एक दूजे ਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰੇ, ਪਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੰਦਰ ਰਵੋ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਅੰਦਰ। ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਟੋਲੀਆਂ, तो मेरे वे के बोलो मजहब च भी टोली जकड़ के रख दिया यहूदी ने हमें बुरी तरह। चलो यार, इन बच्चों को ही बचा लें जो हमारे टाउन में रहते हैं। तो इसके लिए करने वाले यही काम है जो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की इंतज़ामिया ने किए हैं। और यहाँ पर अगर मैं हज़रत कारी नवीदुल हसन लखवी साहब रहमहुल्लाह को याद ना करूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी। अल्लाह ताला हज़रत कारी साहब की कब्र को भी नूर से मुनव्वर फरमाए। और वो भाई बैठे हुए, उनके वालिद के नाम तो मुझे याद नहीं, अल्लाह ताला उनके वालिद की कब्र को भी नूर से मुनव्वर फरमाए। और हमारी मस्जिद के जितने नमाजी हैं अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह आप लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा करेंगे ना जी, इंशाअल्लाह वक़्त देंगे ना जी, इंशाअल्लाह इरादा करते हैं ना जी, इंशाअल्लाह बच्चों को भी पाबंद बनाए। आपको एक मैं मशवरा देता हूँ, यहाँ से किताब ले जाए तफसीर की, उसमें है सूरतुल हुजरात। घर में 2 बेटियाँ हैं ना, आप दोनों बेटी को कहेंगे बेटे आपके पास 8 दिन का टाइम है, जो मेरी बेटी 8 दिन में सूरत हुजरात का तर्जमा लिखकर मुझे दिखाएगी, मैं उसे कीमती सूट लेकर दूंगा, मैं उसे 2000 रुपया इनाम दूंगा। जो मेरी बेटी मुझे इदश्शम्स कुव्विरत सूरत तकवीर का तर्जमा लिख के दिखाएगी, मैं उसे 500 रुपया दूंगा। यहाँ से ले जाएं आप रियाजुस सालिहीन और बेटी को कहें बेटा ये जो है ना अदाबुस सलाम, इसमें जो 5 हदीसें हैं जो मेरी बेटी मुझे पढ़ के सुनाएगी या लिख के मुझे दिखाएगी, मैं उसे 1000 रुपया दूंगा। अपनी नस्लों को सबसे ज्यादा जो कीमती देने वाली चीज है, मैं आपको फिर एक दफा बताकर दुआ करने लगा हूं, आखिरी जुमला सुन लें। और बाबा नहीं पैसा देने वाली चीज किस शैतान ने दिमाग में बात डाल दी है कि बच्चों को पैसा देके जाना है, वो तो बर्बाद कर देगा बच्चों को। अयाशियां करेंगे, बदमाशियां करेंगे, महंगे मोबाइल रखेंगे। ठीक है, आपने गुजर गुजारे का मकान दे दिया, उनकी मोटी मोटी जरूरतें पूरी करें, छोड़ें। ज्यादा पैसा दे के जाना कोई कामयाबी नहीं है।
کامیابی ہے ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھا کے جائیں، ریاض الصالحین پڑھا کے جائیں، مشکات پڑھا کے جائیں. اگر یہ نہیں کیا تو ہم نے کچھ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری اس تھوڑی گفتگو میں زیادہ برکت فرما دے، اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. اور آخر میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ بہت زیادہ پڑھا کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. رستے کھل جائیں گے، کوئی تنگی نہیں رہے گی. یقین کریں، آپ اس کو مبالغہ نہ سمجھیے. آپ 4 دن پڑھ کے دیکھیں، آپ کہیں نا یہ ستون چل کے میرے پاس آ جائے، اللہ کی قسم آ جائے گا. بڑی طاقت ہے اس وظیفے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں اس اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ جس کے سوا میرا کوئی الہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ قاری صاحب سے لکھوا لیں. میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 7 گناہ نبی پاک نے فرمایا بندے کا بیڑا گرک کر دیتے. ان گناہوں میں ایک گناہ یہ ہے کہ کفر کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو اور کوئی بندہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے. تو فرمایا اگر کوئی بندہ میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگا بھی ہونا اور وہ یہ دعا پڑھ لینا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں، پھر آپ میرے ساتھ ذرا لائبریری میں جائیں. بھائی ایک نظر کھلی لائبریری. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ جتنے پیارے فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش کر دے. اللہ تعالیٰ جتنے پیارے خاندان میں فوت ہو گئے ہیں بخشش کر دے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا دے. ہمارے بڑے قابل قدر بھائی دوست، ہماری مسجد کے امام خطیب قاری عبد المنان زاہد صاحب حافظہ اللہ، اللہ پاک غیب سے خزانوں سے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ایسے نوجوان بھائیوں کی ہمیں تیری توحید کے لیے بڑی ضرورت ہے. اللہ ان کو عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما، صحت والی لمبی زندگی نصیب فرما. اللہ تعالیٰ غیب سے شفا کے اسباب پیدا فرما. اور بھی نمازی بھائیوں میں سے جو بیمار ہیں اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اللہ ان کو شفا عطا فرما. ایک میں دعا کرتا ہوں، محبت سے آمین کہنا. اللہ تعالیٰ ہم کو ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ معذوری سے بچانا، اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ سے بچانا، اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچانا، اللہ اولادوں کا بھی محتاج نہ کرنا، رشتہ داروں کا بھی محتاج نہ کرنا. اللہ ہم نے کوئی نیکی نہیں کی، اگر کوئی نیکی کی ہے تو آپ نے ہم سے کروائی ہے، اللہ قبول کر لے. ہم نے تو گناہ ہی گناہ کیے ہیں، سر تپا اللہ خطاؤں میں گناہوں میں ڈوبے، اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ تعالیٰ ہماری جماعت نے یہ جو بڑی پیاری سی ایک کوشش کی ہے، اللہ اس کوشش میں برکت ڈال دے. اللہ تعالیٰ اس کوشش میں برکت ڈال دے. اللہ اس لائبریری کو اس ٹاؤن والوں کے لیے خاص کر اللہ مبارک بنا دے. اللہ برکت اور خیر کے سلسلے فرما دے. اللہ رمضان کے عمرے نصیب فرمانا. اللہ تعالیٰ مسجد نبی کا اعتکاف نصیب فرمانا. اللہ تعالیٰ اس سال بیت اللہ کا حج نصیب فرمانا. اللہ تعالیٰ مکہ مدینے کا راہی بنا دے. اللہ ان میں سے جو پریشان ہیں پریشانیاں دور کر دے. جن کے پاس روزگار نہیں ہے عزت کا روزگار دے دے. اللہ ہمارے بچوں کو دین کا خزانہ دے دے، قرآن کا خزانہ دے دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری زندگی میں اور ہمارے مرنے کے بعد ربنا اغفر لی والدیّ پڑھنے کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. ہماری اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما. اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ اسرائیلی یہودیوں کا بیڑا غرق کر دے، تباہ و برباد کر دے، ستیہ ناز کر دے. کتے اللہ ان پہ مسلط کر دے. اللہ ان کے علاقوں کے کیڑے ان پہ مسلط کر دے. اور جو ہمارے شہداء ہیں ان کی شہادتیں قبول کر. زخمیوں کو اللہ صحت یاب کر. جو بے گھر ہیں اللہ ان کو گھر دے دے. امت مسلمہ کو اللہ غیرت دے دے.
اللہ ہم مسلمان ہیں ہمیں مسلمان بنا دے، اللہ ہم مسلمان ہیں ہمیں مسلمان بنا دے، تیرے آخری حبیب کی امت ہے، اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ قبولیت کا وقت ہے، معاف کر دے۔ اللہ جو بندہ تیرے دین کا تنکا بھی توڑ کے سیدھا کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کر دے۔ اللہ چغل خوری کی لعنت سے بچا، تکبر کی لعنت سے بچا۔ جوانی، قوت، طاقت، پیسہ، اللہ یہ تیری نعمت ہے، ہمیں شکر گزار بنا لے۔ اللہ ہمارا نام اپنے شکر گزار بندوں میں لکھ لے۔ اللہ ہمیں خاشع بنا دے، ہمارے دل کو خشوع والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنتیں اپنی رضا و رحمت سے قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔ ایک چھوٹا سا اعلان ہے، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں شاید بھلا ہو جائے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک چک ہے، تو ان کے پاس سیمنٹ بھی ہے، اینٹیں بھی ہیں، دیواریں بھی کھڑی ہیں، صرف سریے کی وجہ سے یہ بیچارے نمازیں نہیں پڑھ پا رہے، تو ان کو تقریباً شاید 12 لاکھ کا سریہ چاہیے۔ اگر کوئی ایک بھائی کو 2 بھائی ان کے ساتھ تعاون کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے میں چندے کی اپیلیں نہیں کرتا، لیکن مجھے اللہ سے ڈر آ رہا تھا، جو میں نے صورتحال دیکھی ہے کہ نمازی نماز پڑھنے سے پریشان، اور صرف ان کو سریہ چاہیے، ڈیٹیل ان کے پاس ہے، اتفاق والوں سے لے دیں، کوئی سلسلہ کر دے، انشاءاللہ یہ نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو آباد فرمائے۔ تو آئیے بھائی لائبریری دیکھتے ہیں۔